یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے حوالہ دیکھیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کے 27ویں باب کی 26ویں آیت، اور پھر ایک اور حوالہ، دوسرا حوالہ مرکز کے انجیل اس کے 15ویں باب کی 34ویں آیت سے پڑھیں۔ پہلا حوالہ متی کے انجیل اس کے 27ویں باب کی 46ویں آیت، اور دوسرا حوالہ مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 34ویں آیت سے پڑھا جائے گا۔ پہلا حوالہ جو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل سے ہے، 27:46 میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ دوسرا حوالہ دیکھیں گے، مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 34ویں آیت، مرکز کی انجیل 15واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے۔ اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے کثرت کی برکت کا باعث ہے۔ میرے عزیزو، ان دنوں میں ہم خاص طور پہ ان خوبصورت کلمات کی اسٹڈی لے رہے ہیں جو یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر ادا کیے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا کہ یہ کلمات چرچ کے اندر، وہ کوئی بھی ڈینومینیشن ہو، کوئی بھی کلیسیا ہو، ان کلمات کو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے، اور آلموسٹ جو ہے وہ اس سیزن کے اندر جو ہے ان کلمات کا بہت زیادہ ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور ان کلمات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ ہم پہلے 3 کلمات جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور ڈیٹیل میں جو ہے ان کو دیکھ چکے کہ ان کے اندر کیا سیکرٹس ہیں، اور یہ چوتھا کلمہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کلمہ ہے، اور یہ منفرد کیوں ہے، یہ الگ کیوں ہے، اس پہ آج ہم کچھ دیر جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سنیں گے۔ لیکن پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ 2 جگہ پہ اس کلمے کا ذکر ہوا، ایک تو متی رسول نے اس کلمے کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور دوسرا مرکز نے اس کلمے کا ذکر کیا، اور ایک میں ایلی ایلی لما شبقتنی استعمال ہوا، اور دوسرے میں الوہی الوہی لما شبقتنی۔ جو مرکز کا لکھا گیا بیان ہے، اس میں وہ یسوع مسیح کی وہ روزمرہ کی لینگویج ارامی زبان جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے الوہی الوہی لما شبقتنی لکھتے ہیں، اور جو متی رسول نے لکھا وہ ہبرو ٹیکسٹ میں سے عبرانی زبان کا جو ہے وہ استعمال ہوا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ سم ٹائمز کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ یہاں اس طرح سے کیوں لکھا ہے اور اس طرح سے کیوں لکھا گیا ہے، شاید یہ بدل گیا ہے۔ نہیں، بدل نہیں گیا، اصل میں صرف یہ زبانوں کا استعمال ہے کہ پہلے متی جو ہے وہ ہبرو عبرانی زبان کا استعمال کرتا ہے، جبکہ مرکز ارامی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ جس طرح ہماری اردو اور پنجابی کہہ لیجیے کہ کہیں ہم اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ پنجابی کا، اسی طرح سے، لیکن دونوں کا مطلب جب ترجمہ آگے کیا گیا تو ترجمہ ایک ہی ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور دونوں مصنفین جو ہے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کلمہ یسوع مسیح نے کہا،
اور کہنے کا وقت بھی آلموسٹ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ طرح کا دونوں نے ٹھہرایا، اور دونوں نے ایک ہی وقت یعنی 9واں گھنٹہ جو ہے اس کو بیان کیا، یعنی تیسرا پہر جو ہے، تیسرے پہر میں یہ کلمہ جو ہے وہ ادا کیا گیا، اور دونوں اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ یہ کلمہ یسوع مسیح نے آہستہ سے نہیں کہہ دیا، آہستہ سی آواز میں بیان نہیں کیا، یہ کلمہ چلا کر کہا گیا۔ کیسے کہا گیا؟ چلا کر کہا گیا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں، اس سے جو ہے وہ پہلے یسوع مسیح پر کافی سارا جو ہے وہ تشدد ہو چکا ہے، اور یسوع مسیح اس وقت میں بڑی کرب کی حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ وہ چلا کر کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں بلند آواز میں جو ہے وہ بڑی آواز سے چلانا جو ہے وہ شاید بڑا ٹف ہے، لیکن اس درد کے پیچھے، اس آواز کے پیچھے بھی سیکرٹ، کیوں یسوع مسیح جو ہے وہ اتنی آواز سے چلا رہے ہیں، کیوں یسوع مسیح اپنے جسم کے اندر بہت زیادہ قوت نہ ہونے کی وجہ سے بھی اتنی زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ کچھ سوچنے والے، کچھ بیان کرنے والے اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح شاید بہت ویک ہو چکے ہیں، یسوع مسیح شاید بڑے کرب کی حالت، ہاں وہ کرب کی حالت میں ہے، لیکن یہ کرب جسمانی کرب، صرف جسمانی کرب نہیں ہے، یہ چیخ، اس چیخ کے پیچھے ایک روحانی کرب موجود ہے، اور وہ روحانی کرب کیا ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چند اور باتیں جو ہے اس کا ذکر کریں گے۔ یہ کلمہ جو ہے اصل میں نوشتوں کی تکمیل کا کلمہ ہے۔ کس چیز کا؟ نوشتوں کی، میرے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے، نوشتوں کی تکمیل کا کلمہ ہے، اور لکھا گیا اس کلمے کے تعلق سے کہ اس کا شمار گناہ گاروں میں کیا جائے گا، اس کا شمار خطا کاروں میں کیا جائے گا، اور اس کے لیے حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کے 12ویں باب کی کا اگر دوسرا حصہ دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ وہ گناہ گاروں میں گنا گیا، اور یاد رکھنا ہے اس کلمے کے تعلق سے ایک اور خاص بات جو شاید ابتدا میں مجھے کرنی چاہیے تھی، اس کلمے کے بارے میں دو رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا، وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا باپ جو ہے وہ کلمے کو چھوڑ دے، لیکن ایک رائے یہ موجود ہے کہ یسوع مسیح کو چھوڑا گیا، خدا باپ نے چھوڑا، یعنی اس کے اندر جو دو نیچر موجود تھی، ایک ڈیوائن نیچر اور ایک ہیومن نیچر، ایک الہی فطرت اور ایک انسانی فطرت، دو فطرتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو جب یسوع مسیح اس کلمے کو ادا کرتے ہیں تو یسوع مسیح سے وہ ڈیوائن نیچر جو ہے وہ سیپریٹ ہوئی، اور جو میری طرح سے اس بات کے حامی ہے کہ چھوڑا گیا، اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب تک ڈیوائن نیچر یسوع مسیح کو نہ چھوڑتی، یسوع مسیح کو موت نہیں آ سکتی تھی، ناٹ پاسبل، کیونکہ خدا مار نہیں سکتا، اور اس کی جو ہیومن نیچر ہے، یعنی اس کا کامل انسان ہونا جو ہے، کیونکہ اور ایک اور بھی اس کی ایک ریزن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی، ذرا بلند آواز میں، کھانا چاہیے کھایا؟ ہاں، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور خدا کی نیچر میں خدا کے لیے لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں، خدا روح ہے، روح میں خون نہیں ہوتا، روح میں خون نہیں ہوتا، چونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، تو اس کے لیے شرط یہ تھی کہ خون بہایا جانا چاہیے، خون جو ہے وہ بہے، اور خون جو ہے وہ انسان ہی کا جو ہے وہ بہ سکتا ہے، انسان ہی کے اندر جو ہے وہ خون ہے، یا دیگر جو کریشن ہے، جو ٹینجیبل کریشن ہے، انہی کے اندر خون۔
بہت ضروری تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ الگ کیے جاتے اور ان کی ڈیوائن نیچر ان کو چھوڑتے. اور پھر اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ جب تک جو ہے وہ ڈیوائن نیچر الگ نہیں ہو جاتی وہ خطا کاروں میں شمار نہیں ہو سکتا. خطا کاروں میں کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. خدا گناہ کو اس وجہ سے بھی ڈیوائن نیچر کو اسے چھوڑنا تھا. اور یسوع مسیح کے لیے سب سے بڑا کرم یہ تھا, سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ اس کو ڈیوائن نیچر نے چھوڑ دیا. اور اس پہ غور کیجئے, وہ کلمہ جس کے لیے لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے, یعنی وہ کلمہ جو ابتدا سے تھا اور انتہا تک جو ہے ساتھ ہی رہے گا, ان گھنٹوں میں جو ہے اس کلمے کو ڈیوائن نیچر نے چھوڑا ہے. اور یہ لمحات یسوع مسیح کے لیے بہت کرمناک تھے کیونکہ خدا باپ نے اسے چھوڑ دیا. اس کے شاگرد چھوڑ گئے, نو پرابلم. اس کے ساتھی چھوڑ گئے, نو پرابلم. اس کے شاید خاندان والے چھوڑ گئے ہیں, نو پرابلم. لیکن یہ, اور ایک اور بات جو ہے اس کو دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جب یسوع مسیح نے یہ کہا تھا نا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے, تو اصل میں وہ اپنی موت کی بات نہیں کر رہا. موت کی بات نہیں کر رہا. موت کا تو اس کو آلریڈی پتہ ہے کہ اس کو آنی. موت کا اس کو پہلے سے پتہ ہے. آئیے میں چاہتا ہوں چند حوالے جو ہے ان پہ غور کریں. متی کی انجیل 17 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت ذرا دیکھیں. متی کی انجیل 17 باب 22ویں اور 23ویں آیت اگر کوئی نکال لیتا ہے تو وہ بلند آواز میں اس کو پڑھ سکتا ہے. اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے, یسوع نے ان سے کہا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا. اور وہ تیسرے دن یسوع مسیح اپنی موت سے بہت پہلے جو ہے اپنے شاگردوں سے اس کا ذکر, اس کا مطلب ہے ہی زبیر, وہ جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسی وجہ سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہوگا. Then why he is saying, کیوں وہ کہہ رہے ہیں خداوند ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. آئیے صرف متی نہیں, لوکا کی انجیل میں بھی یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بات بتا رہے ہیں. مرکز کی انجیل 9ویں باب کی 31ویں آیت 9 verse 31 لکھا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا. کیا کر رہا تھا؟ یعنی اس ہونے والے کام کی آلریڈی وہ تعلیم دے چکا ہے, وہ سکھا چکا ہے, وہ بتا چکا ہے کہ ایسا ہوگا. اور کیا لکھا, کیا کرنے لگا؟ تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی. یعنی یسوع مسیح کو تو اس کا آلریڈی پتہ, آلریڈی یسوع مسیح جانتے ہیں, تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پیالہ ہو سکے تو مجھ سے ٹل جائے. پھر آگے لوکا کے انجیل کا بھی یوحنا میں بھی موجود ہے, لیکن ہم صرف لوکا کا ایک اور حوالہ پڑھ لیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ چاروں اناجیل جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ یسوع مسیح آلریڈی اس کو بیان کر چکے ہیں. لوکا اس کے 9ویں باب کی 44 آیت کو دیکھیں, تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے حال میں حوالے کیے جانے کو ہے. یہ سب کچھ اس کو پہلے پتہ ہے, وہ اپنے شاگردوں کو بتا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ یہ کہہ رہا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے, تو اصل میں یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں اے باپ میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تو مجھ سے الگ ہو. خداوند خدا اے باپ میں تجھ سے الگ نہیں ہو سکتا, میں ابتدا ہی سے جو ہے وہ تیرے ساتھ ہوں اور میں انتہا تک تیرے ساتھ رہوں گا. لیکن یہ کیسے لمحے ہیں, یہ کیسا وقت ہے کہ جس میں مجھے تجھ سے الگ ہونا ہے. کتنوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل میں ایلی ایلی لما شبکتنی
اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے باپ، میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. میرے لیے یہ موت کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے صلیب اٹھانا کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے سارا لہو بہا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن میرے لیے جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. میرے لیے یہ بات بہت ٹف ہے. اور یہ کلمہ اس وجہ سے اپنی نوعیت کا انوکھا کلمہ ہے کہ اس میں وہ کام جو نہ ابتدا میں کبھی ہوا نہ انتہا میں کبھی ہوگا، یہ وہ کام ہوا. اور یہ وہ کام اس لیے ہوا کیونکہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو ہمارے گناہ کبھی معاف نہ کیے جاتے، وہ خطا کاروں میں کبھی گنا نہ جاتا. ڈیوائن نیچر جب تک اس سے الگ نہ ہوتی، اس کے کندھوں پر ہمارے گناہ کبھی لادے نہیں جا سکتے تھے. کتنوں کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ خدا گناہ نہیں اٹھا سکتا، خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، وہ گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا. بہت ضروری تھا کہ خدا اس وقت میں جو ہے وہ الگ ہوتا تاکہ یسوع مسیح وہ کفارہ جو دینے کے لیے آیا ہے، یسوع مسیح وہ کام جو کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آسانی سے کر پاتا. اور یسوع مسیح کے لیے یہی بات بہت مشکل اس کو لگ رہی تھی. آمین آمین. اور پھر یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی اس کلمے کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم دکھ کی شدت کا کلمہ جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ہیومن نیچر کی جو بے بسی ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ جب تک ڈیوائن نیچر ساتھ ہے، اب غور کرنا، جب تک ڈیوائن نیچر ساتھ ہے وہ ساری باتیں کرتا جا رہا ہے. پہلا کلمہ کیا تھا؟ اے باپ ان کو، یعنی his power is working, his divine nature is working، وہ سب کچھ کر رہا ہے اور بڑی آسانی سے کر رہا ہے. پھر جو دوسرا کلمہ تھا، دوسرا کلمہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو فردوس میں بھی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ڈیوائن نیچر اس کے ساتھ ہے. اور تیسرا کلمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ بھی بانٹ رہا ہے، شیئر کر رہا ہے ہیومن کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ، اور اپنی ماں کی ذمہ داری دے رہا ہے. لیکن جیسے ہی چوتھا کلمہ وہ کہتا ہے، اس کے بعد پانچویں، چھٹے اور ساتویں کلمے کی نوعیت دیکھیے. جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے، اگلی بات کیا کرتا ہے؟ پانچواں کلمہ کیا ہے؟ میں پیاسا ہوں. مطلب اسے ایڈوانس جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر وہ جو ہیومن نیڈ ہے وہ فیل ہو رہی ہے. اس سے پہلے بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی ڈیوائن نیچر اس سے الگ ہو رہی ہے، اس کا جو باڈی ہے وہ بہت ہی زیادہ ویک ہو چکی ہے، اس کو پانی کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے. اور پھر چھٹے کلمے میں وہ تمام کہہ کر ساتویں کلمے میں اپنی روح باپ کو جو ہے وہ سونپ رہا ہے. یعنی اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ویک پیش کر رہا ہے. تو اس کلمے کے اندر جو ہے ہمیں نہ صرف نوشتوں کا پورا ہونا نظر آتا ہے، نہ صرف اس کلمے کا انوکھا ہونا نظر آتا ہے، بلکہ اس کلمے کے اندر ہمیں ہیومن نیچر کے اندر جو دکھ کی شدت ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم، اور یہ بات بھی صادق ہوتی ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. بڑا ٹف. تو چونکہ ڈیوائن نیچر یسوع مسیح کو چھوڑ چکی ہے، ڈیوائن نیچر یسوع مسیح سے الگ ہو چکی ہے. اور یہ کلمہ اس لحاظ سے جو ہے ایک اور خاص بات یہ بھی پیش کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کے اندر دونوں نیچرز موجود تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کفارہ کس نے دیا، انسان یسوع نے یا خدا یسوع نے؟ یعنی انسان نے دیا یا خدا نے دیا؟ تو یسوع مسیح نے دیا، کیونکہ انسان اور خدا
दोनों के बगैर पॉसिबल नहीं था कफारा होता, क्योंकि अगर सिर्फ इंसान है तो कोई इंसान कामिल नहीं, उसका ब्लड जो है वो क्लीन नहीं, उसका ब्लड इस काबिल नहीं। तो अगर वो अकेला खुदा है तो भी ये कफारा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के खून नहीं, वो रूह है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जो है वो कफारा दे सकते हैं, क्योंकि खुदा होने की वजह से उस ब्लड के अंदर पाकीज़गी, वो बाप का इकलौता बेटा है, वो जिंदा यहोवा पाक खुदा जो पाक है उसका इकलौता बेटा है। इस वजह से उसका ब्लड भी पाक है और कफारा देने के लायक है, क्योंकि वो बेअबर है। और इस कलमे के अंदर एक और बात, इस कलमे के अंदर हमें इस्राएल की पुकार की याद दहानी भी नजर आती है, इस्राएल की पुकार की, क्योंकि ये पुकार जो यीशु मसीह ने सलीब पर पुकारा है, यीशु मसीह ने सलीब पर जो है वो चिल्लाया है, ये ऑलरेडी इस्राएल की पुकार भी थी, क्योंकि वो भी निजात के लिए जो है वो तरस रहे थे, वो भी निजात के मुंतजर थे, वो भी निजात चाहते थे। और यहाँ पे यीशु मसीह ने उस की जो है वो यकीन याद दहानी करवाई है। आइए मैं चाहता हूं इसको समझने के लिए ज़बूर 22 और उसकी 23वीं आयत पढ़ें। 22वां ज़बूर उसकी 23वीं आयत, 22वां ज़बूर उसकी 23वीं आयत। कलाम में लिखा है, ऐ खुदावन से डरने वालों उसकी सितारिश करो, ऐ याकूब की औलाद सब उसकी, और ऐ इस्राएल की नस्ल सब उसका। अब ये ज़बूर जो है ये दाऊद का लिखा गया है, लेकिन दाऊद जो है वो तमाम याकूब के कबीले को और इस्राएल को जो है वो साथ शामिल कर रहा है, और ये उसकी पुकार है। लेकिन इस ज़बूर की पहली आयत अगर हम देखें तो इस्राएल की ये पुकार, ये आवाज, ये चिल्लाना, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी इसमें मौजूद है। क्या है वो स्टेटमेंट पहली आयत में? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं सलीब पर कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तो वो इस्राएल की उस पुकार को भी याद दिला रहे हैं कि वो भी जो है वो बेबस नजर आते हैं और खुदा के बगैर कुछ नहीं। आमीन। सो ये पुकार ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, जो इस्राएल ने पुकारा, जो इस्राएल ने कहा, वो पुकार हमें नजर आती है। सो ये कलमा अपने तौर पे अपनी नौयत में एक मुनफरिद कलमा है, क्योंकि इसमें एक ऐसा अनोखा काम हमें नजर आता है जो ना इब्तिदा में हुआ ना इंतहा में कहीं नजर आएगा, लेकिन खुदा बाप ने इंसानी मोहब्बत में ये एक्ट किया। और इस कलमे को अगर यूं भी कहें, ये कलमा खुदा की गहरी शदीद मोहब्बत का कलमा है, क्योंकि इस कलमे में खुदा बाप ने अपने आप को अपने उस इकलौते बेटे से अलग कर लिया है जिसको वो कभी भी नहीं कर सकता था, और कोई और दीगर रीजन ही नहीं उसको अलग करने की, लेकिन महज मेरी और आपकी खताओं के, गुनाहों के कफारे के लिए उसने ऐसा किया। आइए खुदावन की पाक हज़ूरी में हम सब अपने कदमों पे कुछ देर के लिए खड़े हों और खुदा बाप की इस इलाही मोहब्बत की शुक्रगुजारी करें, जिसकी वजह से वो काम जो नहीं हो सकता था, वो काम जो बहुत मुश्किल था, वो काम जिसके लिए ज़हन जो है वो मान नहीं रहा, जिसके लिए जो है वो खुदा बाप को जो है वो अपने सारे आइन के अंदर जो है एक यूं लगता है एक बड़ी तब्दीली करनी पड़ी है कि उसने अपने इकलौते बेटे को छोड़ा है, ताकि
تاکہ ہم رہائی پائیں, ہم چھٹکارا پائیں, ہم نجات پائیں, ہماری خطائیں مٹائی جائیں, ہمارے گناہ معاف کیے جائیں. آئیے خدا باپ کی شکر گزاری کیجیے, آئیے خدا باپ کی شکر گزاری کیجیے, آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, اس کی شکر گزاری کیجیے. یاد رکھیے کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوا, چھوٹا سا کام نہیں ہوا. خدا باپ نے اپنے اکلوتے کو ہماری جانوں کے کفارے کے لیے, ہماری زندگی کے لیے, ہمارے چھٹکارے کے لیے کھولیے اپنے لبوں کو, خدا ان کی شکر گزاری کیجیے, شکر گزاری کیجیے, شکر گزاری کیجیے, شکر گزاری. ریبی کھالا باتا ربا بابا بابا رسی کھالا باتا ربا ابرا بابا 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 رسی کھالا باتا ابرا بابا لزین من تھورا زمون تھورا با لبی ابرا بابا سین من تھورا زمون